سوار مسلمانوں کی صفوں سے نکلا اور گھوڑا سر پر دوڑاتا خالد رضی اللہ عنہ سے بھی آگے نکل گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے میں برچی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور انہوں نے چلا کر اسے پکارا، لیکن وہ رومیوں کی اگلی صف تک پہنچ چکا تھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ موٹا تازہ نہیں تھا، اس کے سر پر سبز رنگ کا امامہ تھا اور اس نے اپنا چہرہ ایک کپڑا باندھ کر چھپایا ہوا تھا، اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھیں۔ یہ خالد ہے، رافع بن عمیرہ نے کہا۔ ایسی جرت خالد کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ رافع ایک پہلو پر تھے جہاں سے خالد رضی اللہ عنہ نظر نہیں آتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملہ روک لیا اور وہ رافع کے پاس گئے۔ رافع انہیں دیکھ کر حیران ہوئے۔ ابن الولید، رافع نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اگر وہ تو نہیں جو رومیوں پر اکیلا ٹوٹ پڑا ہے تو وہ کون تھا؟ میں یہی تجھ سے پوچھنے آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے ابن الازور کو اسی حرکت سے روکا تھا۔ وہ دیکھ ابن الولید، رافع نے کہا، وہ جو کوئی بھی ہے ذرا دیکھ۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسلمانوں کو بھی اور رومیوں کو بھی حیران کر رہا تھا۔ جو رومی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کی برچی یا تلوار کا شکار ہو جاتا تھا۔ یہ سوار کہیں رکتا نہیں تھا۔ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں برچی ہونے کے باوجود اس نے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رومی کو گرا کر وہ دور چلا جاتا، کوئی اس کے تعاقب میں جاتا تو یہ سوار یکلخت گھوڑے کو روک کر یا گھما کر اپنے تعاقب میں آنے والے کو ختم کر دیتا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی مورخوں کی تحریر کے مطابق دم بخود ہو گئے تھے۔ ایک بار وہ رومیوں کو گرا کر اس نے گھوڑا دور سے موڑا تو خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے چلا کر اسے رکنے کو کہا، لیکن سوار نہ رکا۔ دیکھنے والوں کو اس کی صرف آنکھیں نظر آئیں۔ ان آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک تھی، بلکہ ان آنکھوں میں دلکشی سی تھی۔ اس کی تلوار اور اس کی برچی کی انی خون سے سرخ ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر رومیوں کی طرف جا رہا تھا۔ ابن الولید، رافع نے غضبناک آواز میں کہا، تو حملے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ خدا کی قسم یہ جنگ اس اکیلے سوار کی نہیں۔ مجاہدین اس سوار کی حیرت ناک شجاعت کو دیکھ کر جوش سے پھٹ رہے تھے اور وہ بھی حملے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اب مجاہدین اسلام نے جو حملہ کیا تو یہ ایسے غضبناک سیلاب کی مانند تھا جو بند توڑ کر آیا ہو۔ اس ایک پر اسرار سوار نے مجاہدین کے لشکر میں قہر بھر دیا تھا۔ مجاہدین نے خالد رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب سے حملہ کیا، لیکن وہ سوار اپنے لشکر سے الگ تھلگ اپنی طرز کی لڑائی لڑتا رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا یا وہ خودکشی کے انداز سے لڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر وہ خالد رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرا۔ رک جائے جان پر کھیلنے والے، خالد رضی اللہ عنہ نے چلا کر کہا، کون ہے تو؟ سوار نے گھوڑا ذرا روکا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، کپڑے کے نقاب سے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 محافظوں سے کہا کہ اس سوار کو گھیر کر لے آئیں، ورنہ یہ مارا جائے گا۔ دیکھو یہ تھک بھی گیا ہے۔ دونوں محافظوں نے گھوڑے دوڑا دیے اور اسے جا لیا۔ کیا تو نے نہیں سنا؟ سالار اعلیٰ نے تجھے بار بار پکارا ہے، ایک محافظ نے اسے کہا۔ سوار محافظوں کو چپ چاپ دیکھتا رہا۔ سالار اعلیٰ تجھ سے خفا نہیں، دوسرے محافظ نے کہا، آ اور ان سے خراج تحسین وصول کر۔ سوار نے ایک بار پھر گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ایڑ لگاتا، ایک محافظ نے اپنا گھوڑا اس کے آگے کر دیا اور دوسرے نے اس کی لگام پکڑ لی۔ عجیب بات تھی کہ سوار نے کوئی بات نہ کی اور نقاب سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی رہیں۔ یہ عام سی آنکھیں نہیں تھیں۔ محافظ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے جا کھڑا کیا۔ اس نے برچی اور تلوار سے اتنے زیادہ رومیوں کو ہلاک کیا تھا کہ دونوں ہتھیار پورے کے پورے لال ہو گئے تھے اور ان سے خون بہہ بہہ کر اس سوار کے ہاتھوں تک چلا گیا تھا اور کپڑوں پر بھی چھینٹے پڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو انہوں نے نظریں جھکا لیں۔ آنکھوں سے تو نوعمر لڑکا لگتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تو نے اپنی شجاعت کا سکہ میرے دل پر بٹھا دیا ہے۔ تیری قدر میرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم میں تیرا چہرہ دیکھوں گا اور تو بتا کہ تو ہے کون؟ تو میرا امیر ہے اور میرا سالار ہے، سوار نے کہا، اور تو میرے لیے غیر مرد ہے۔ میں تیرے سامنے اپنا چہرہ کیسے بے نقاب کر دوں؟ جسے تو میری شجاعت کہتا ہے یہ ایسا اشتعال اور غصہ ہے جو میرے اختیار سے باہر ہے۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس سوار کی بات سن کر کہا، کس کی بیٹی ہے تو؟ کس کی بہن ہے تو؟ میں الازور کی بیٹی خالہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ زرار بن الازور کی بہن؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ خدا کی قسم، خالہ بنت الازور نے کہا، میں اپنے بھائی کو رومیوں کی قید سے چھڑا کر دم لوں گی۔ خوش نصیب ہے الازور جس کے گھر میں زرار جیسے بیٹے اور خالہ جیسی بیٹی نے جنم لیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ لڑائی صرف تیری نہیں بنت الازور،
ہمارے ساتھ رہے اور دیکھ کہ ہم تیرے بھائی کو کس طرح رہا کراتے ہیں۔ اس دور میں عورتیں بھی اپنے خامندوں اور بھائیوں کے ساتھ میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ خالہ اپنے بھائی زرار کے ساتھ آئی تھیں۔ انہیں پتا تھا کہ ان کے بھائی کو رومیوں نے قید کر لیا ہے، تو انہوں نے اسے ذاتی جنگ سمجھ لیا۔ سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ کی بھی پرواہ نہ کی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ عورتیں اور بچے دمشق کے مضافات میں تھے۔ خالہ وہاں سے خالد رضی اللہ عنہ کے 4000 سواروں کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھیں۔ جو ہی رومی اور مسلمان آمنے سامنے آئے، خالہ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور رومیوں پر ٹوٹ پڑی۔ خالہ نے ایسی مثال قائم کر دی جس نے مجاہدین اسلام کو نیا حوصلہ اور نیا بلبلہ دیا۔